اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے اور کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو وطن عزیز بھی زمینی اور آسمانی آزمائشوں کی زد میں ہے، اور یہ معاملہ انفرادی سطح سے لے کر ملکی سطح تک ہے کہ ہر شخص اپنی گھریلو زندگی سے لے کر اپنی معاشرتی زندگی اور پھر اپنی تجارت و معاملات میں کسی نہ کسی آزمائش میں گھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستوں، آزمائشوں کے اس دور میں اپنی حفاظت کے لیے اور پوری امت اور وطن عزیز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، فتنوں کی اس اندھیری دنیا میں نجات کی کیا شکل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر ہی میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ یعنی ایسے موقع پہ جب ہر طرف آزمائشوں کی کثرت ہو اور فتنوں کا ظہور ہو تو استغفار کرتے رہو اور اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے ساتھ اپنے رب سے معافیاں مانگتے رہو۔ لیکن استغفار تو وہی کرے گا جو اپنے آپ کو کسی گناہ میں مبتلا سمجھے گا۔ اپنی غلطی پہ نادم اور شرمندہ تو وہی ہوگا جو اپنے آپ کو خطا کار سمجھے گا۔ اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ ہر شخص اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے لگ جائے تو پھر استغفار سے بھی عذاب نہیں ٹلا کرتے۔ میرے عزیزوں، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور سے متعلق فرمائے ہیں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ ان سے انشاءاللہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آج جو آفات کی کثرت ہے اور مصائب اور پریشانیوں کی بھرمار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش کا شکار نظر آتا ہے، اس کا سبب شاید میری اپنی ہی زندگی ہو۔ آج جو حالات آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں میرے ہی طرز عمل کا دخل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات اس زمانے کے متعلق فرمائے ہیں، اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ سب مرد اور عورتیں پوری توجہ سے ان ارشادات کو سن لیں اور پھر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنا کیتھارسس کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر والوں اور دوستوں احباب تک بھی پہنچائیں، اس لیے کہ ان حالات سے ہمارا سارا معاشرہ ہی دوچار ہے۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات سنا رہی ہوں، اس لیے کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمارے لیے بدکار بننے سے نالائق کہلوانا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو نالائق کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے۔ بس جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ بدکاری کرنے کے بجائے نالائق کہلوانے کو پسند کرے۔ یعنی قیامت کے قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بدکاری کرو گے تو نام روشن ہوگا اور بدکاری اور بے حیائی کے عادی روشن خیال سمجھے جائیں گے۔ بدکاری نہیں کرو گے تو نکمے اور ملا کہلاؤ گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موسم میں کرنے کا کام یہ ہے کہ بدکاری نہ کرنا، معاشرے کی نگاہوں میں نکمے بن جانا اور لوگوں کی باتیں برداشت کر لینا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاش کہ میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا جب ان کے مرد اکڑ کر چلیں گے اور ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، اور کاش کہ میں جان لیتا کہ جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے گی اور اس میں سینہ سپر ہوگی اور اللہ کے راستے میں جان دے رہی ہوگی، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ کے سامنے
یا غیر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے گی۔ یعنی قیامت کے قریب ایسا بھی وقت آئے گا کہ میری امت دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک حصہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو اپنا تن من دھن لگا کر اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے، ان کی سب سے بڑی ترجیح دین اور ایمان ہی ہوگا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جبکہ دوسری قسم کے لوگ وہ بد نصیب ہیں کہ جو ہر عمل غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں گے، ان کا مطمع نظر دنیا اور دنیا والے ہی ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی چند علامات بیان کی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے سے دیکھ لیا جائے گا، اور چاند کی پہلی تاریخ کو کہا جائے گا کہ یہ تو دوسری تاریخ کا ہے، اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی خاص علامات میں سے بدکاری، بدزبانی اور پڑوسی سے بدسلوکی اور قطع رحمی کا عام ہو جانا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار قرار دینا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ ساری علامات نظر آ جائیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرنے والے کی سی ہوگی۔ یعنی قیامت کے قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان کے لیے دین پر چلنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا کہ اپنی مٹھی کو آگ کے انگاروں سے بھرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، اور ایسے ہی ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، اللہ کو ان کی ہلاکت اور بربادی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مسجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں کہ میں نے ایسی مسجد بنائی ہے، ذرا آ کر دیکھو تو صحیح، یا مسجد میں بیٹھ کر بھی اپنی چیزوں پر اور دنیا کی چیزوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں یہ تمام علامتیں موجود ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ایک وہ گروہ یعنی گروپ جس کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے یعنی ظالم۔ دوسری وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن در حقیقت وہ برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مائل ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جہنم میں داخل ہوں گی اور نہ انہیں جنت کی خوشبو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی، یعنی تمہیں کھانے اور ختم کرنے کے لیے، جیسے کھانے والوں کو کھانے کے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر تیرتے ہوئے کوڑے یعنی کچرے کی مانند ہوگے، اور اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور ہیبت نکال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دھن ڈال دیں گے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دھن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری، یعنی جب دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور اللہ کے لیے جان دینے سے نفرت ہو جائے گی، پھر دنیا کفر تم پر بھوکوں کی طرح مسلط ہو جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی مبعوث کیا ہے، اس کی امت میں سے اس کے کچھ ولی، دوست اور صحابی بھی ہوتے ہیں جو اس کے طریقہ کار پر کاربند ہوتے ہیں اور اس کے پیروکار ہوتے ہیں،
لیکن ان کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا حکم نہیں۔ لہٰذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، اور جس نے دل سے مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا۔ اس کے علاوہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی، ان کے نام نہاد علم والے آسمان کی نیلی چھت کے نیچے رہنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنہ انہی کے ہاں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا۔ یعنی بظاہر وہ اپنے آپ کو دینی اور مذہبی رہنما ظاہر کریں گے، لیکن حقیقت میں وہی فتنوں کے بانی اور مراکز ہوں گے۔ ان کے پاس اسلام اور قرآن کا صرف نام ہی ہوگا، اسلام کی حقیقت اور قرآن کی حقانیت سے وہ بالکل ناواقف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ان کی مدد سے دستکش ہونے والے اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ حمایت حق پر قائم رہیں گے، یعنی قیامت تک اہل حق موجود رہیں گے، یہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کی کتاب کو آڑ دلائی جائے گی کہ تجھے ہو گیا ہے، کیسی شکل بنا رکھی ہے، یہ تو نے کیا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، یہ کوئی تیری پردہ کرنے کی عمر ہے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو ایمان اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، سچے آدمی کو جھوٹا اور جھوٹے آدمی کو سچا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور حرج واقع ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا قتل عام، اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا، صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، ظلم و حسد لالچ کا دور دورہ ہوگا، لوگ ہلاک ہو رہے ہوں گے، جھوٹ کی بہتات ہوگی اور سچائی کم ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات بات پر اختلاف ہوگا، خواہشات کی پیروی کی جائے گی، اندازے سے فیصلے کیے جائیں گے، بارش کی کثرت کے باوجود غلے اور پھل کم ہوں گے، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے، جہالت کا سیلاب امڑ آئے گا، اولاد غم اور غصے کی موجب ہوگی، موسم سرما میں گرمی ہوگی، بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی، خطیب اور مقرر جھوٹ بکیں گے، حتیٰ کہ میرا حق یعنی نبوت میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کر دیں گے، پس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پر راضی ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی تہ بتہ تاریکیوں کے مثل ہوں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بھی بیچ دیں گے۔ ایک اعرابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی تو وہ قیامت کے منتظر رہو۔ اس نے پوچھا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نااہل کو حکومت کی باغ ڈور سونپ دی جائے گی تو قیامت کے منتظر رہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب صورت بیان فرمائی ہے اور اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جب اختیارات نااہلوں کے پاس آ جائیں گے یا ان کے سپرد ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی. جب ان میں باہمی لعن و طعن عام ہو جائے گی، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے لگیں گے، شرابیں پی جانے لگیں گی، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے، گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں رکھی جانے لگیں گی، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ آج کل آپ اگر غور کریں تو آج کل یہ سب کچھ عام ہے، یعنی جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا، یہ معاشرہ ہمارا، سب چیزیں اس معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے اگر ہم صرف اپنے جو ہے ٹی وی پہ ٹاک شوز ہی دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو بس لعن طعن ہی کر رہے ہوتے ہیں، شرابیں اور یہ جو ہے نشے یہ عام ہو چکے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ آج کل برائی کی طرف جا رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسنہ ہو جائیں گے اور یہ آخری زمانے میں ہوگا. صحابہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں یا دیتے ہوں گے اور روزے رکھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ان کا یہ حال کیوں کر ہوگا؟ فرمایا وہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں، طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیاں ہوں گے، شرابیں پیا کریں گے، بالآخر وہ رات بھر مصروف لہو و لعب میں رہیں گے، صبح ہوگی تو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسنہ ہو چکیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا گری کے بدلے سود، ہدیہ کے عوض رشوت کو حلال کر لیا جائے گا اور زکوٰۃ کو تجارت کا ذریعہ بنا لے گی. یعنی مستحق نہیں اور زکوٰۃ لے رہا ہے اور اس سے کاروبار کر رہا ہے، یا زکوٰۃ نکالی نہیں، اسی مال کو ملا کر تجارت کر رہا ہے، تو اس وقت ان کی ہلاکت ہو جائے گی. اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم اور شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک محتاج اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اسے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ رب العزت رات ہی کو ان کو ہلاک کر دیں گے اور بہت سے ان کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورت میں مسنہ کر دیں گے. جب بے حیائی ثقافت بن جائے، فنکاروں اور اداکاروں کو ایوارڈ ملنے لگے اور نت نئے ناموں اور نت نئی تعویلوں سے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب بھی نازل ہوگا، اور کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، صورتحال اس سے بھی بدتر ہوگی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے. اور آج کل اگر جو ہے ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا ہم اپنا بھی کتھارسس کر لیں تو لوگ برائی کو جو ہے وہ برائی نہیں کہتے، برائی کو بھلائی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بھلائی کو برائی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کی گفتگو کی مجالس مسجدوں میں بیٹھ کر باتیں کریں گی دنیا کی، یعنی بیٹھے ہوں گے مجلس میں مسجدوں میں اور باتیں کس کی ہو رہی ہوں گی؟ دنیا کی. اس وقت تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اس کو بندوں سے چھین لیں، لیکن اللہ رب العزت علماء کو موت کی نیند سلا کر علم اٹھا لیں گے، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، پھر ان کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس وقت میں نے بیان فرمائی، شاید اس وقت ان سے نہ ہمارا گھر خالی ہے اور نہ بازار، نہ ہماری خوشیاں خالی ہیں نہ غمیاں، ساری ہی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ یہ جن حالات اور آفتوں کی زد میں آج ہمارا ملک ہے، یہ سب بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی ہی کے اثرات ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے لیے چند باتیں زیر غور ہیں۔ پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ دوسروں کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو جج کریں اور ایسے تمام گناہوں سے جو ہماری زندگیوں میں موجود ہیں سچی توبہ کی جائے، اور پھر اپنی زندگیوں کو حتی الامکان ان نافرمانیوں سے محفوظ بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو اپنے آس پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں اور جہاں ہماری بات سنی جاتی ہیں ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو منت و سماجت کریں کہ خدارا ان گناہوں سے باز آ جاؤ، ان کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کر رو دھو کے انہیں سمجھائیں۔ ایسی دکانیں، ایسے گھرانے، ایسے دوست، ایسی شادیاں جو ان گناہوں میں علی العلان مبتلا ہیں انہیں اللہ کا واسطہ دیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ خدارا اپنی شادیوں کا انداز بدلیں، خدارا اپنے گھروں کا انداز بدلیں، خدارا اپنی خوشیوں کا انداز بدلیں، اللہ کے لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، محبت کے ساتھ، ہمدردی اور پیار کے ساتھ انہیں سمجھائیں۔ میرے دوستوں، مریض کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، نفرت نہیں کی جاتی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ سب سے استغفار کروائی جائے۔ یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ جل شانہ سے معافی مانگی جائے، اس لیے کہ ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے بچاتا ہے۔ تو استغفار کریں۔ استغفار کی آپ تلقین سب کو کر رہے ہیں، لیکن سٹارٹنگ آپ کو خود سے کرنی ہے۔ استغفار ضرور کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ اس حالت میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں، یعنی اللہ رب العزت ایسی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے جو اپنے گناہوں پر استغفار میں لگ جائے۔ زمینی اور آسمانی آفات سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ان گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کی جائے اور دوسروں سے بھی کروائی جائے، اس لیے کہ اگر صرف خود ایسا کرتے رہے، دوسروں کی فکر نہ کی تو پھر بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ عذاب آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روک سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، بٹھا کر سمجھا سکتے ہیں، فیکٹری والوں کو نماز پر لا سکتے ہیں، آفس والوں کو نماز پر لا سکتے ہیں، اپنے چوکیدار کو نماز پر لا سکتے ہیں، اپنے ڈرائیور کو نماز پر لا سکتے ہیں، لیکن اس کی فکر ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ آنے والے عذاب کے اندر خود بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اس سے خود بھی گناہوں سے بچیں اور جتنے ماتحت ہیں، جہاں تک رسائی ہے، جہاں تک بات سنی جا سکتی ہے، جہاں تک اختیارات چل سکتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں، منت کریں کہ اللہ کے لیے ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے عذاب اور آفتیں ٹلا کرتی ہیں، حتیٰ کہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ دیتا رہے اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرے کہ ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کے اہتمام سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔